أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره وظفره. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی سورہ جو 30ویں پارے کی اس کی تلاوت کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تم کو حوض کوثر دیا ہے، قیامت میں اس سے سب کو پانی پلائیں گے. تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی دم بریدہ ہے، ختم ہو جائے گا، اس کا ذکر وہ بھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال بالکل نہ نکالے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو طاقت حیثیت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں. ترمذی نے اس کو روایت کیا. ایک اور بھی روایت ہے، حضرت عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ آپ لوگ کیسے قربانی کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم ایک گھر کی طرف سے ایک جانور کاٹتے تھے، لیکن آج دیکھو لوگ کتنے جانور کاٹتے ہیں ایک گھر کی طرف سے. یہ فخر ہے کیا ہے اللہ کو معلوم، یہ حدیث میں نہیں ہے جملہ. تو یہ ساری باتیں ذی الحجہ کے تعلق سے ہیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گزشتہ سال کے بھی اور اس سال کے بھی. ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید الاضحیٰ اسی دن منائی جائے جس دن کے لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہ ساری باتیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اسلام سے پہلے بھی یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے سے پہلے بھی مکے کے لوگ بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، جانور کاٹتے تھے. ایک جانور تو کاٹتے تھے رجب کے مہینے میں،
بڑا بزرگ مہینہ، اس لیے ایک جانور کاٹتے تھے، جو پہلا بچہ ہوتا وہ جب بڑا ہو جاتا اس کے بعد کئی بچے اس اونٹنی کے ہو جاتے، تو اس پہلے بچے کو کاٹ کے وہ بت کے نام بھیٹ چڑھاتے تھے۔ ایسے قربانی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو، بتوں کو سب نہیں، درگاہ کو سب نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ عقیقہ بھی کریں گے تو وہ بھی اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے، بچے کے ثواب کے واسطے کریں گے۔ تو جانور صرف اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے کاٹنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کوئی جانور کاٹتا ہے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کاٹا، کسی درگاہ کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی شیطان کے لیے، کسی جن کے لیے کاٹتے ہیں نا، کالی مرغی، کالی بکرا، کالا بکرا، کا اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ یہ سب حدیثوں کے اندر آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ ناخن بھی نہ کاٹیں، بال بھی نہ نکالیں۔ اب ذی الحجہ کا چاند، اب تک تو اطلاع نہیں ملی کہ چاند کہیں نظر آیا، اس لیے فی الوقت اعلان کیا گیا کہ 6 کو بقرعید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ اگر سعودی میں آج 2 تاریخ ہے تو عرفہ آئندہ جمعے کو پڑے گا۔ تو عرفے کے دن کا روزہ کب رکھنا؟ عرفہ جس دن ہے اس دن رکھنا، اور اگر یہاں کے حساب سے کوئی 9 تاریخ کو رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ یہ صحیح و غلط ایسا نہیں ہے، بہتر ہے اتنا ہی بول سکتے، سوائے غلط نہیں بول سکتے۔ تو لہٰذا حدیث کے اندر آیا عرفے کے دن کا روزہ، اس کا مطلب ہے کہ عرفہ جس دن ہے اس دن رکھنا چاہیے۔ عرفہ کس دن ہے؟ 9 تاریخ کو ہے، تو ہمارے ہاں 9 تاریخ اتوار کے دن ہو گیا، اس کے حساب سے ہم لوگ اتوار کو رکھتے، رکھیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن علماء نے یہ فتویٰ دیا، زیادہ علماء نے، بہتر ہے کہ عرفہ جس دن ہے اس دن روزہ رکھا جائے، اتنا ہی ہوا۔ قربانی واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ واجب میں سنت مؤکدہ میں فرق کیا ہے؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اس کو نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، گناہ ہوگا اس پر۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنا بہت اچھا ہے، اگر کوئی آدمی نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ سارے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ کے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی نہیں کرنے والا حیثیت کے باوجود عیدگاہ کو نہ آئے، اس کا مطلب کرنا چاہیے۔ تو قربانی ضرور کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واجب ہے، قربانی واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ البتہ دوسرا فرق یہ ہے کہ سارے ائمہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد ناخن بھی، بال بھی نہیں کاٹنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، ناخن بھی کاٹے گا، بال بھی کاٹے گا، جائز ہے، لیکن حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے ناخن بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ غلطی سے کسی نے کاٹ لیا، بھول گئے، قربانی ہوتی۔ یہ نہیں کہ ناخن کاٹ دیے، بال نکال دیے تو قربانی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ناخن نکالے، بال کاٹے تو بھی قربانی ہے، ثواب کم ملے گا۔ یہ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ایک گھر میں 5-6 آدمی ہیں تو کتنے جانور کاٹنا چاہیے؟ ابھی حضرت ابو ایوب کی حدیث میں نے سنائی کہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکرا، گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ بس۔ ماں باپ ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ہو گئے سب 7 آدمی، ایک بکرا کاٹو بس ہے۔ پوری حدیثیں یہی ہیں۔ ایک سر کے واسطے ایک سر ایسا نہیں ہے، ایک گھر کے واسطے ایک سر، ایسا ہی حدیث میں ہے۔ جتنے دیکھیں گے آپ حدیث میں یہی ہے۔ حضرت ابو ایوب کی حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے آئے آپ کے پاس، سمجھے کہ 150 جو گئے، صحابہ سے کہے کہ اٹھا لو جی سب، آپ کتنے کاٹے؟
آپ کی 9-10 بیویاں ایک بکرا کاٹے اور کہا اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر، کتنے بکرے کاٹے؟ ایک بکرا کاٹے، حیثیت نہیں کیا اللہ کے رسول کو، کتنے بکرے بانٹے صحابہ کو، اٹھا لو بھی ایک ایک اٹھا لو۔ اب صحابہ سب ایک ایک بکرا کاٹے ان کے گھر کی طرف سے، کسی کو 2 بکرے نہیں دیے، سب کو ایک ایک بکرا دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور یا قربانی کا ایک حصہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، ہر آدمی کی طرف سے ایک بکرا، نہیں تو ہر آدمی کی طرف سے ایک حصہ۔ 7 آدمی ہیں، یہ گائے کاٹو۔ یہ امام ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی بھی صحابی سے یہ فتویٰ نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ گھر ایک سر، ایک آدمی کا ایک سر، یہ نہیں ہے۔ جمہور امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب کا مسلک یہ ہے، یہ گھر کے واسطے یہ قربانی۔ کوئی کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ ثواب بے حساب ملے گا اس کو، یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا ایک کرو، اور کرنا چاہتے ہو کہ الحمدللہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں لا کر گوشت دیے صحابہ۔ ہم نے پوچھا کیا گوشت ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے گائے کاٹی۔ اب ایک گائے میں کتنے حصے؟ 7۔ اور اللہ کے رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ 7 تھیں کیا؟ 9 تھیں نا، 10 تھیں نا۔ تو پھر دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک حصہ کرے گا، 2 3 4 5 6 7 حصہ بھی کرتا ہے تو الحمدللہ، منع نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ایک مانتے ہیں ایک کرو، اور جو لوگ کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو ایک ایک کرنا چاہیے، کرو۔ لڑنے جھگڑنے کی، تکرار کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا کاٹا پوری امت کی طرف سے۔ اب پوری امت میں کتنے لوگ ہیں؟ قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، تو جن کو بھی حیثیت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے قربانی کر دی ہے، ایسا سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا، ہم لوگ ایک بکرا کاٹ کے پوری بستی والوں کا، پورے محلے والوں کا ایسا نہیں کر سکتے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند باتوں کا خیال کرنا۔ جو بہت بوڑھا جانور ہو قربانی نہیں جائز ہے اس کی۔ لنگڑا جانور ہے، بہت لنگڑا، چل نہیں سکتا، بکریوں کے ساتھ جا نہیں سکتا، وہ بھی نہیں کاٹنا۔ اسی طرح فرمایا جو کانا ہو نہیں کاٹنا، نظر ادھر ایک ادھر ایک آتے نا، کانا بولتے نا، نہیں کاٹنا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کی سینگ ٹوٹ گئی ہو وہ نہیں کاٹنا۔ یہ 4 عیب حدیث کے اندر بیان کیے گئے قربانی کا جانور خریدتے وقت۔ کیا کیا؟ جس کی سینگ ٹوٹ گئی ہو پوری طرح اور نظر آتے ہو اندر کا حصہ خون سب، نہیں کاٹنا، مر جانے والا بکرا ہو۔ اسی طرح جس جانور کا وہ بوڑھا ہو نہیں کاٹنا، جو جانور لنگڑا ہو نہیں کاٹنا، اور جو جانور کے کانا ہو نہیں کاٹنا۔ سینگ ٹوٹی ہے جائز ہے، تھوڑی ٹوٹی رہتی ہے نا بکروں کی، آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی لڑ گڑ کے سینگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پوری سینگ نکل گئی ہے ہاں وہ نہیں، تھوڑی سینگ ٹوٹی ہے کوئی بات نہیں۔ کان کٹا ہوا ہے، پورا کان نیچے سے کٹا ہوا ہے تو نہیں کٹنا چاہیے، ادھر سے کٹا ہے ادھر سے کٹا ہے، کنگورا بنا، جائز ہے، اتنا اگر ہے تو کوئی بات نہیں۔ تھوڑا لنگڑتا ہے جانور، اس کو بھی جائز قرار دیا۔ بوڑھا نہیں، جس کے ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا ویسا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے لیے نر مادے کی کوئی قید نہیں، نر مادہ سب ایک ہی ہیں، بکری بکرا جائز، بیل گائے جائز، اونٹ اونٹنی جائز، سب جائز ہے، اس کے اندر کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جانور خریدا قربانی کے لیے، ایک بھیڑیا آ کے میری جو قربانی کی بکری تھی اس کے پیچھے کا حصہ کاٹ کے کھا لیا، پیچھے کا حصہ کاٹ کے کھا لیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہا وہی اس قربانی کرو۔ کچھ علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ جانور خرید لیا، اس کے بعد وہ چیز ہو گئی عیب، کہا پرواہ نہیں۔ ایسا سمجھے نا جیسے آپ نے جانور خرید لیا بکرا، چھت کے اوپر رکھے تھے، وہاں سے کودا، اس کا پاؤں ایک ٹوٹ گیا، اب لنگڑا ہو گیا نا، تو کہا قربانی کی نیت کر لینے کے بعد پرواہ نہیں۔ کچھ علماء یہ بولتے ہیں، لہٰذا حضرت ابو سعید خدری کی حدیث کو رکھ کے یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قربانی کرنے تک وہی حکم ہے، لنگڑا ہو گیا کیا ایک دن پہلے دوسرا خریدو، اگر حیثیت ہے، نہیں حیثیت ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتا ہوا جانور ہی قربانی دو، دانت نکل کے رہنا، اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا دانت نہیں نکلا اس کی قربانی جائز نہیں۔ اب جانور ہمارے ہاں قربانی دینے والے 3 ہوتے ہیں، بکرا بکری ایک، گائے بیل، اونٹ اونٹنی۔ اونٹ اونٹنی کے دانت 5 سال کے بعد نکلتے، 6 سال میں جب اونٹ داخل ہوتا ہے تو اس کے دانت نکلتے۔ ویسے جس دن بچہ پیدا ہوتا بکری کا جانور کا دانت رہتے اسے، اس کو بولتے دودھ کے دانت، اس کا اعتبار نہیں، وہ دانت گرتے پھر نکلتے۔ انسان کا دانت نکلتا ہے تو سب 6 مہینے 1 سال کے بعد نکلتا، جانور کا دانت ادھر نکلتا ادھر گرتا ادھر نکلتا، ذرا بڑے بڑے دانت رہتے وہ دانت 5 سال ختم ہو کے 6 سال میں اونٹ اونٹنی ہو تو دانت نکلتا۔ اگر 5ویں سال کی اونٹنی کاٹے اونٹ کاٹے قربانی جائز نہیں۔ گائے بیل 2 سال پورا ہو کر تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو گائے کو بیل کو دانت نکلتا، 1.5 سال کا 2 سال کا ابھی دانت نہیں نکلے، گائے بیل کاٹے قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے یہاں جس کو چھیلا چھیلی کہتے ہیں نا، 1 سال پورا ہو کے 13ویں 14ویں مہینے میں دانت نکلتا۔ اب کون لکھ کے رکھے گا یہ بچہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا بکری کا؟ کوئی لکھتے تو نہیں، لیکن دانت نکل دیکھ کے معلوم کر لیتا، ہاں 1 سال ہو گیا ہے اس کو، تو دانت نکلے رہے تو اس کی قربانی جائز، دانت نہیں نکلے تو جائز نہیں۔ البتہ ایک کو کہتے ہیں یہاں کی اصطلاح میں مدراس میں پوٹلا، جس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، ایسے بکرے کے متعلق اگر 9 مہینے کا بھی ہے تو جائز۔ اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ اس کو بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو جانور ہے بکرا اس طرح کا، اس کا جس کو بھیڑ کہتے ہیں، بھیڑیا نہیں بھائی، بھیڑ، اس کا مطلب یہاں کی زبان میں پوٹلا، جو عام طور پر یہاں کاٹتے نا، وہ اس کا بہت اچھا بھی ہوتا، مزیدار بھی ہوتا، دانت نکلے گا اس کا بھی 13 مہینے میں، لیکن 9 مہینے کا بھی دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، ہاں دانت نہیں نکلا رہا ہے تو بھی جائز۔ لیکن جس کے بال نہیں ہوتے نا، وہ بکرا جس کو چھیلا چھیلی کہتے ہیں، دانت نکلے بغیر اس کی قربانی جائز نہیں، اگرچہ کو 12 مہینے کا بھی ہو تو جائز نہیں۔ ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جانور خریدتے وقت خوش دلی سے خریدنا چاہیے، لڑ کر جھگڑ کر نہیں لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے نہیں 15,000 14 کو دے، نہیں دوں گا، زبردستی 14,000 روپے پھینک کے جانور پکڑ کے لے آئے، جائز نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ یہ کہنا نہیں صاحب بیچنے والے ویسا ہی بولتے، کچھ بھی بولیں بھائی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟
آپ وہ دونوں راضی رہے تو قربانی ہوتی، زبردستی پکڑ کے لائیں گے تو قربانی نہیں ہوتی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جانور تول کر خرید سکتے ہیں کیا؟ زندہ جانور 1 کلو، جیسے کسی نے کہتے ہیں 260 روپے 250 روپے بکرا خرید سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جانور خریدنا زندہ تول کر جائز ہے، دھوکہ کم ہوتا ہے اس میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ہم لوگ قربانی کا جانور خرید کے پالتے تھے۔ کیسے پالتے؟ 8 دن 10 دن 15 دن پہلے خرید لیے، اچھا چارہ دیتے، کھلاتے پلاتے، اچھا موٹا کرتے اس کو۔ کوئی اگر کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، جس کے یہاں سہولت ہو جانور رکھنے کی، چند دن پہلے ہی خرید لے، کھلائے پلائے، بہت اچھا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی جائز ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا جانور ہے، اچھا ہونا چاہیے۔ ہم نے تو بعض جگہ دیکھا کہ ایسے جانور کے اوپر عطر چھڑکتے، اسے نہلاتے، اچھی طرح نہلا کے عطر چھڑکتے اور جھول پہناتے، اور سب کہتے یہ اللہ کے راستے میں ہم قربانی کرنا، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جانور کو سنگارنا سنوارنا جو اللہ کے راستے میں اور قربانی دیتے ہیں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لہذا جانور خریدتے وقت ان ساری باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ ایک آدمی گائے کا ایک حصہ بھی خرید سکتا ہے، 2-3 بھی خرید سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کا عقیقہ نہیں کیے، گائے میں ایک حصہ لے لیے، جائز نہیں۔ ایک بچے کا عقیقہ، 1 بکرا 2 بکرا، اگر حیثیت نہیں تو 1 بچے کا 1 بکرا عقیقہ، بچے کا ایک ہی، بچے کا 1 حیثیت نہیں تو حیثیت ہے تو 2۔ یہ عقیقے کے لیے گائے اونٹ کاٹ سکتے کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے کہ بکرا ہی کاٹنا چاہیے، تو گائے اونٹ کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سر کے لیے ایک جانور، ایک عقیقے کے لیے ایک جانور کاٹنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے ان سب کو ذکر کیا۔ لہذا قربانی کے جانور کو خریدتے وقت ان باتوں کا بھی خیال کیجیے۔ ہر آدمی جو حیثیت والا ہے اس کو چاہیے کہ صاحب قربانی ضرور کرے، سنت موقدہ ہو یا واجب ہو۔ ہمارے اساتذہ میں سے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ واجب قرار دیتے ہیں، ضرور کرنا قربانی۔ حضرت ابو ہریرہ کے اس حدیث کو رکھ کے کہتے ہیں ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح یمن کے مشہور و معروف عالم دین امام محمد بن علی شوکانی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے قربانی واجب ہے، اگرچہ کہ اہل حدیثوں کے پاس سنت ہے اور دیگر ائمہ کے پاس بھی سنت ہے، لیکن یہ لوگ بھی اہل حدیث علماء ہیں، ان کے پاس واجب ہے، لہذا قربانی سال میں 1 مرتبہ کرتے ہیں۔ جانور اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بات کا خیال کرتے تھے، قیمت کا بھی خوبصورتی کا بھی۔ بکرا جو کاٹتے تھے نا، 1 کاٹے تو اپنے گھر کی طرف سے، 2 کاٹے تو گھر کی طرف سے، اور 1 امت کی طرف سے، ایسا بکرا خریدتے کہ صاحب سفید بکرا، اور صاحب آنکھ کے پاس ذرا کالا، پاؤں ذرا کالے، ایسے بہترین خوبصورت ہوتا، ایسے جانور کاٹتے تھے۔ قیمتی بھی ہوتے تھے، وہ اچھے بھی ہوتے تھے، لہذا جانور خوبصورت بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، تازہ ہو، وہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مقابلہ کرتے ہیں، کمپٹیشن، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں 2500 روپیہ 1 حصہ، کوئی 3000، کوئی 2000، کوئی 1900، اتنے اعلان ہم نے دیکھے۔ آپ پورا بھروسہ ہے کسی آدمی پر کہ یہ امانت دار ہے، ٹھیک قربانی کرے گا، اس کو آپ نے پیسہ دیا قربانی میں حصے کا، الحمدللہ ٹھیک، جان پہچان نہیں ہے آپ کو،
ویسے آدمی کو آپ نے پیسہ دیا ہے، جانور دیکھنا چاہیے کون سا جانور ہے ہمارا، یہ ہے کیا؟ ہاں ٹھیک، اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مرا ہوا بوڑھا کمزور لنگڑا سب لا کے کاٹ دیتے ہیں اور برابر آپ کو حصہ دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ چمڑا اٹھا لیتے ہیں اور سب گوشت تقسیم کرتے ہیں، چمڑے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اگر مزدوری سمجھتے ہیں کمیشن، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کے جانور کا چمڑا بھی جھول بھی قیمت کو نہیں دینا۔ آپ اگر کمیشن اٹھا لیے تو قیمت ہو گئی نا، جائز نہیں۔ البتہ حصے والے آپ سے کہتے ہیں بھائی چمڑا آپ اٹھا لیجئے، ہاں تب جائز ہوگا، آپ اٹھا لیجئے، ادارہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ باقی کوئی آدمی پرسنل اٹھا لیتا ہے تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ کمیشن اس کا ذاتی ہے، وہ چمڑا ذاتی اٹھاتا ہے تو جائز نہیں۔ مدرسے کے واسطے، مسجد کے واسطے، ادارے کے واسطے، بیت المال کے واسطے اٹھاتا، ہاں تب بول سکتے یہ چمڑا بیت المال کو دے دو، یہ چمڑا تم جو مسجد میں خرچہ اس میں لگا دو، یہ جائز ہے۔ کوئی آدمی اپنے لیے اگر کرتا ہے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لہذا جانور کا ہر طرح آپ خیال کیجئے۔ جانور آپ خریدے، کہیں بھاگ گیا، قربانی کا جانور خریدے بھاگ گیا، اب کیا ہو جائے گی؟ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، دوسرا جانور خرید کے آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ حیثیت نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، حیثیت ہے تو اور ایک بکرا خریدنا پڑے گا آپ کو۔ ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بکرا بنانا، گائے بنانا، یعنی یوں سمجھے کہ چمڑا چھیلنا، ٹکڑے بوٹی بنانا، بڑا مسئلہ بھائی ہمارے اس علاقے میں بہت خراب مسئلہ ہے، اس کے لیے گھنٹے 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 انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن مجبوری بھی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ قیمت اتنی بڑھا دیتے ہیں، سب بکرا کتنا ہے؟ اتنا ہے، ہاں جب تو اس کا 5واں حصہ، 5000 کا بکرا ہے کیا؟ 1000، کوئی کہتا ہے اچھا 10واں حصہ دے دو، کوئی بات نہیں، 500 800 1000 ایسا لیتے ہیں۔ ثواب کی نیت تو نہیں ہوتی، ان کی کمائی کی نیت ہوتی ہے، بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی خرچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ان لوگوں کو برا نہیں کرنا چاہیے، گالی والی نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ مجبور نہیں نہ کرتے ہو، آپ کو نہیں اتنے بھی دینا پڑے گا، آپ کر لیجئے کسی اور سے، کوئی بات نہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، قربانی کا جانور خریدتے وقت بھی، قربانی کا جانور رکھتے وقت بھی۔ باقی جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے پر بیان کریں گے۔ اب جو مسئلہ ہے، اگر سعودی میں عرفات جمعے کو ہے تو جمعے کا روزہ یہاں کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں تو اتوار کا روزہ، اب تک کی اطلاع کے مطابق، اس لیے کہ پیر کے دن بقرعید بولے ہیں تو پیر کے دن حرام روزہ، اتوار کے دن عرفے کا روزہ آپ رکھ لیں گے، یہ آپ کے لیے جائز ہے، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ پورے رکھ سکتے ہیں کیا اتنے دن روزے؟ رکھ سکتے، کل سے شروع کر دیا آپ روزہ، 9 تاریخ تک رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ جو باقی 9 دن ہے نا، 10 دن بڑے پیارے دن اللہ کو، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، سب چیزیں، ان دنوں میں جتنا ثواب ملتا ہے نیکی کے کاموں کا اتنا ثواب دوسرے دنوں میں نہیں ملے گا، رمضان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن لوگ کیا ہیں، رمضان میں سب کرتے، ان دنوں میں کون کرتا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کام کرتے، جہاں گائے بکری بکتی وہاں نظر آتے لوگ، بس وہ یہ کام کرتے، دوسرا کچھ نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ تلاوت کرتے، نہ صدقہ خیرات کرتے، ایک تماشا رہتا ان لوگوں کے لیے، جا کے دیکھتے رہتا ہے۔ ایسا نہ مت کیجیے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے تاکہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم کو دے۔ لہٰذا عورتوں بھی اس کا خیال کریں، مرد بھی اس کا خیال کریں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ اور چھوٹی باتیں گزشتہ مرتبہ بتا دیا تھا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے،
ان دنوں کو نیکی اور عبادت کا مہینہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کشمیر کے حالات آپ جانتے ہیں، اگر آپ 4-5 بکرے بھی کرتے ہیں تو یہ کر کے باقی سب کشمیر کو بھیجیں اپنے بھائیوں کو تو زیادہ اچھا ہے۔ مصیبت میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لہٰذا ان کی بھی مدد بھی کریں تو اچھا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ الحمد للہ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر۔